صہیونی ریاست کو بھرپور جواب، اسرائیل پر گولہ بارود کی برسات کر دی، 300 سے زائد ڈرونز اور کروز میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی فضائیہ کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والا اسرائیلی جیٹ طیاروں کا سب سے بڑا اڈہ رامون اور دمشق پر حملوں کا سبب بننے والا نیواٹم ایئر بیس تباہ، صہیونیوں کے فیصلہ سازوں کو ایوانوں اور اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ پر بھی ڈرونز جا لگے، میزائلوں کی برسات ہوتے ہی قابض اسرائیلی شہری تل ابیب سے فرار ہونے لگے، رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اسرائیل میں اسکول، یونیورسٹیز اور کیمپ بند، تمام اجتماعات محدود۔ اسرائیل کا اربوں ڈالر کا آئرن ڈوم ناکام ہو گیا۔ ایران کی جانب سے داغے گئے میزائل اور ڈرونز 2 گھنٹے کا سفر کر کے اسرائیل پہنچے۔ ایرانی ہتھیاروں نے عراقی حدود کا استعمال کیا۔ عراق کی شہر کربلا سے گزرتے میزائلوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل۔ میزائل مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حدود سے گزرے اور اسرائیلیوں پر قہر بن کر برسے۔ ایرانی میڈیا نے اسرائیل پر حملوں سے چند لمحات پہلے کی اہم اور یادگار ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایرانی فوج کے سینئر کمانڈر بسم اللہ اور درود و شریف پڑھ کر اسرائیل پر حملے کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایرانی حملوں پر اسرائیل کی سٹی گم، نتن یاہو کو جان بچانے کے لالے پڑ گئے، اپنی فوج قیادت کے ساتھ زیر زمین بنکرز میں چھپ گیا۔ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل، اپنی ناکامی چھپانے لگا۔ شدید نقصان کے باوجود کابینہ اجلاس میں نقصان کم سے کم بتانے پر اتفاق۔ اسرائیلی کابینہ کی ایران پر جوابی حملے کی منظوری، اختیار اسرائیلی فوج کے حوالے۔ اسرائیلی درخواست پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب، ایرانی حملے کی مذمت کا مطالبہ۔ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس جاری، ایران کی جانب سے اسرائیل پر ہوئے حملے کی مذمت۔ اسرائیل نے سلامتی کونسل سے ایران پر شدید پابندیوں کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیل پر جنگی جنون سوار، آج رات اہم ترین قرار۔ اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر جوابی حملہ کر سکتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے بعد فوجی ترجمان نے بھی اشارے دے دیے۔ آئی ڈی ایف کے ترجمان ایئر ایڈمرل ڈینیل ہگاری کا کہنا ہے کہ ایران کے کل رات کے حملے کے بعد جارحانہ اور دفاعی کارروائی کے منصوبوں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ مشرق وسطی کے بگڑتے حالات اور پڑوسی ملک ایران کا جنگ میں داخل ہونا، کراچی کی فضائی حدود کی نگرانی سخت کر دی گئی، مغربی سمت سے آنے والی تمام پروازوں کی کڑی نگرانی۔ پاکستان کی فضائی حدود میں آنے والی پروازوں کو ایئر ٹریفک کنٹرول کی اجازت لازمی لینا ہوگی۔ اسرائیل نے اب کارروائی کی تو بڑا حملہ کیا جائے گا، ایران کی وارننگ۔ صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی سرپرستی سے باز رہے، صہیونی ریاست اور اس کے حامیوں نے غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا تو زیادہ شدت سے جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کا ایران کے خلاف جنگ کا حصہ نہ بننے کا اعلان، امریکی صدر نے نیتن یاہو کو بتا دیا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران کے خلاف جارحانہ آپریشن میں حصہ نہیں لے گا۔ اسرائیل کی ناجائز حمایت نے تیسری عالمی جنگ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اسرائیل پر ایرانی حملے کے بعد روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا سخت رد عمل، بولے غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام مغربی ممالک کے سائے اور حمایت میں جاری ہے۔ غزہ میں بہنے والا خون عالمی سطح پر پھیل سکتا ہے، روس تیسری عالمی جنگ روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کا ایران اسرائیل کشیدگی پر اظہار تشویش، جی ٹی وی نیوز کے رپورٹر شیخ زین العابدین سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا، پاکستان مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی ختم کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ خطے میں کشیدگی، سعودی عرب کا گہری تشویش کا اظہار، تمام فریقین سے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔
بیان میں کہا گیا کہ سلامتی کونسل عالمی امن و سلامتی برقرار رکھنے میں ذمہ داری پوری کرے۔ خطے میں عالمی امن اور سلامتی کا معاملہ انتہائی حساس ہے۔ بحران پھیلتا ہے تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے۔ سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا وفد آج سے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ وفد کی سربراہی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کریں گے۔ صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں ہوں گی۔ اہم ترین معاملات پر گفتگو ہوگی۔ ایرانی حملے کے بعد بھی صہیونی افواج کی ہٹ دھرمی برقرار۔ نصیرات مہاجر کیمپ اور رفح میں صبح سویرے صہیونی ڈرونز کی بمباری میں متعدد فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی۔ کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ شمالی اور جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج کے خلاف مزاحمت جاری۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ آصفہ بھٹو حلف اٹھائیں گی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ری شیڈیول۔ اجلاس 16 اپریل کے بجائے اب 18 اپریل کو ہوگا۔ صدر زرداری خطاب کریں گے۔ وزیر خزانہ واشنگٹن پہنچ گئے۔ محمد اورنگزیب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی سالانہ میٹنگز میں شرکت کریں گے۔ عالمی مالیاتی فنڈ حکام کے ساتھ 6 سے 8 ارب ڈالر کے نئے قرض پروگرام کے لیے پلان شیئر کریں گے۔ رحمت زحمت بن گئی۔ پنجاب اور بلوچستان میں شدید بارشوں سے تباہی۔ آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں جاں بحق افراد کی تعداد 25 ہو گئی۔ بلوچستان کے مختلف شہروں میں ندی نالوں میں طغیانی نشیبی علاقے زیر آب۔ کئی مقامات پر دیواریں منہدم۔ پشین کے علاقے ڈب خانزئی اور منزئی میں سیلابی ریلا داخل۔ کیچ میں بھی نقصانات کی اطلاعات۔ کوئٹہ میں نکاسی آب کا پول کھول دیا۔ نالے ابل پڑے۔ آسمانی بجلی گرنے سے 15 سے زائد بھیڑ بکریاں بھی مر گئیں۔ خیبر پختونخوا میں لینڈ سلائیڈنگ سے متعدد شاہراہیں بند۔ پشتونی میں لینڈ سلائیڈنگ کے دوران ملبے تلے دب کر 2 افراد جاں بحق، ایک زخمی کو نکال لیا گیا۔ بادلوں کی گھن گرج۔ شہر قائد میں کالی گھٹاؤں کا راج۔ کراچی میں ابر رحمت برس پڑی، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش سے موسم خوشگوار۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ برسات نے چھٹی کا مزہ دوبالا کر دیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد پارکوں اور دیگر تفریح گاہوں میں پہنچ گئی۔ بلاول بھٹو کا ایک بار پھر مفاہمت پر زور۔ کہا ہم وفاق کے ساتھ مل کر معاشی استحکام کے لیے کام کریں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کی مناسبت سے منعقدہ جلسے سے خطاب میں بولے، کچھ سیاستدان پاکستان قومی اتحاد پارٹ 2 لانا چاہتے ہیں۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر عدالتی اصلاحات پر کام کریں گے۔ قیامت کے روز بھٹو صاحب کے سامنے بیٹھوں گا تو بھٹو صاحب کہے گا کہ بیٹا شاباش، تو نے میرا پلان کیا، اور میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ہر پلان کر کے آؤں گا۔ گڑی خدا بخش پہ تب آؤں گا جب ہر پلان کیا ہوگا۔ ہم نے بی بی کا پلان کیا، ابھی ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کا پلان کیا۔ بی بی اور بھٹو شہید کا بدلہ لے لیا۔ ملک کے خراب حالات کے ذمہ دار اسلام آباد کے بابو قرار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا گڑھی خدا بخش میں جلسے سے خطاب۔ کہا ہمارے پاس دماغ کی کمی ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھے بابوؤں کی کم عقلی کی وجہ سے آج یہ حالات ہیں۔ سیاسی کشمکش سے عوام متاثر ہوتی ہے۔ ہمیں سب کچھ سوچنا اور سمجھنا ہوتا ہے۔ اس تحریک نے اس حکومت کو اپنی زد میں لے کے پاش پاش کر دے رہے ہیں۔ فارم 47 کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے، اور یہ حکمران جو ہے سو کالڈ حکمران، یہ لوگ ریت کے پہاڑ پہ ہیں۔ تحریک تحفظ آئین حکومت کو پاش پاش کر دے گی۔ عمر ایوب کا دعویٰ، کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت نہیں چلے گی۔ پی ٹی آئی کا وقت آنے والا ہے۔ سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ جلد رہا ہوں گے۔ شریف خلجی پیپلز پارٹی سے مستعفی ہو کر تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ بولے قیدی نمبر 804 کا ساتھ دے کر سیاسی شعور کا مظاہرہ کریں۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں ایم کیو ایم کی خاتون عہدیدار سے لوٹ مار۔ دل دہلا دینے والی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ بیگ چھیننے کے دوران شاہینہ سہیل گر کر بے ہوش، موٹر سائیکل سوار لٹیرا فرار۔ کریم آباد میں مسجد فیضان کے اندر واردات، ڈکیت مؤذن سمیت 3 نمازیوں سے موبائل اور نقدی چھین کر رفو چکر۔
कराची में चोरी की बड़ी वारदात, फकीर कॉलोनी में मुलजिमान 50 लाख से जायद नकदी और 5 तोला सोना ले उड़े। वाक़े का मुकदमा पीराबाद थाने में दर्ज। मुतासरा शहरी का कहना है कि बीवी बच्चों को लेकर डॉक्टर के यहाँ गया था, वापस आया तो सब कुछ गायब था। पंजाब में रोटी की कीमत कम करके 16 रुपए मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं तमाम अजला और तमाम मुताल्लिका महकमों को हिदायत जारी कर दी, फैसले पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की बैसाखी पर सिख बिरादरी को मुबारकबाद। हसन अब्दाल में तकरीब, ख्वाजा आसिफ की भी शिरकत। वज़ीर दिफा ने कहा कि एक दूसरे की खुशियों में शरीक होना चाहिए, कोशिशें सिखों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दी जाएं। चेयरमैन पीसीबी ने क्रिकेट बोर्ड में सियासी बुनियादों पर भर्ती अफराद की फहरिस्त तलब कर ली। मुलाजमीन की तालीमी इसनाद, पोस्टिंग, ओहदों और तनख्वाहों की तफसीलात भी मंगवा ली। आइंदा हफ्ते अहम फैसले मुतवक्के। 5 T20 मैचों की सीरीज, न्यूजीलैंड का स्क्वाड इस्लामाबाद पहुंच गया। कीवी टीम 18, 19 और 21 अप्रैल को रावलपिंडी में 3 मैचेस खेलेगी। 25 और 27 अप्रैल को लाहौर में 2 T20 शेड्यूल। और पाकिस्तान से सीरीज, वेस्ट इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम के कराची में डेरे। मेहमान टीम आज से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। 3 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 18 अप्रैल से 3 मई तक खेली जाएगी।